ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راکھ آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید آنے والی ہے، تو آج میں آپ کو عید کی نماز کا صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو عید کی نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ علماء سے معلوم نہیں کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں جو ان کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے۔ آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو علم والوں سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے آج کے جو مسلمان بھائی ہیں، جب بے حیائی کی بات آتی ہے، جب گندگی کی بات آتی ہے تو وہ اس میں تو شرم نہیں کرتے، اور جب مسئلہ پوچھنے کی بات آتی ہے تو آج کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ اتنا سمجھ لو کہ اگر آپ مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرو گے تو یہ شرم آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ حیرت کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا بتاتے ہیں، اور ہمیں عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں جنازہ کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں ناپاکی اور پاکی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کا علم سیکھنا آپ کے اوپر یہ فرض ہے، اور جتنا علم سیکھنا فرض ہے اتنا علم آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جائیں گے، آپ قبر میں بھی برباد ہو جائیں گے، اور آپ آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت اگر آپ لا علمی کا عذر پیش کریں گے تو آپ کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لا علمی کوئی عذر نہیں ہے، لا علمی جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ کو علم سیکھنا ہی پڑے گا، اگر آپ علم نہیں سیکھیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں، آپ ان مسائل کو ضرور سیکھیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کسی معتبر عالم سے پوچھیں اور علم سیکھیں۔ علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نماز کا طریقہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عمر کافی ہو چکی ہے، 40 کے پار عمر ہو چکی ہے، 50 کے پار عمر ہو چکی ہے، اور نماز پڑھنے تک کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کو گزار دیا، آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کو کیا ہو چکا ہے۔ تو اپنے سبق کو مت بھلاؤ، جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو مت بھلاؤ۔ اگر تم نے آقا کے پیغام کو بھلا دیا، آقا کے سبق کو بھلا دیا، تو دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے، قبر میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اور اگر آقا کے پیغام پر عمل کرو گے، آقا نے جو ہمیں سبق دیا ہے اگر
اس سبق کو یاد کرو گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں، آسان جملوں میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ تو آقا کے دیوانوں، یہ جو نیت ہوتی ہے، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، کہ اگر آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب آپ کو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ زبان سے نیت کر لیں گے تو یہ بہتر ہوگا، یہ افضل ہوگا، ورنہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو۔ تو میں آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز واجب عید الاضحیٰ کی، مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے آپ کو اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ناف کے نیچے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو کیوں باندھا جاتا ہے، یہ میں آپ کو اور کسی دن بتاؤں گا اور اس کے دلائل پیش کروں گا کہ ہم ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو کیوں باندھتے ہیں۔ بس اب آپ آسان جملوں میں، آسان لفظوں میں عید کی نماز کا طریقہ سیکھو۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں امام صاحب ثنا پڑھیں گے اور آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں جو 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، وہ 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی تو آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی تکبیر میں ہی اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، پھر وہیں سے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ کو اپنے ہاتھوں کو بالکل ہی سیدھا کر لینا ہے، بالکل ہی سیدھا کر لینا ہے، اور جب تیسری تکبیر کہی جائے گی اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے ناف کے نیچے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں امام صاحب قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، اور آپ کو امام صاحب کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہ سنیوں کا موقف ہے کہ آپ کو امام صاحب کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، آپ کو خاموشی کے ساتھ میں کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد میں سورت ملائیں گے امام صاحب، رکوع میں جائیں گے۔ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک رکعت ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت آئے گی تو اس میں امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیریں کہنی ہیں جو زائد ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانے کے بعد میں 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ کس طرح سے کہیں گے؟ مثال کے طور پر دوسری رکعت ہے اور امام صاحب نے کوئی سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ امام صاحب نے سورت پڑھی۔ اب امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو اپنے ہاتھوں کو بالکل ہی سیدھا کر لینا ہے۔
آپ کو نیت نہیں باندھنا ہے، بالکل ہی سیدھا کر لینا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی جو رکوع میں جانے کے لیے ہوگی، اس وقت آپ ڈائریکٹ وہیں سے رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے آپ سیدھے کھڑے ہوں گے اور ایسے ہی آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر سے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہے، بس بہت آسان یہ نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ضرور آپ سیکھیں، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو جو پہلی رکعت ہے اس میں ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد میں 3 زائد تکبیریں کہنی ہے۔ جب زائد تکبیر کہی جاتی ہے تو ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر لیا جاتا ہے، ہاتھوں کو پوری طرح سے سیدھا کر لیا جاتا ہے، ہاتھوں کو باندھا نہیں جاتا ہے۔ بس اس کا آپ خیال رکھیں اور عید کی نماز پڑھیں، بالکل ہی صحیح طریقے سے پڑھیں، کیونکہ جب ہم کوئی نماز کو ادا کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔